ایک نئی نئی عالمہ بچی ہیں جو ابھی عالمہ بنی ہیں اور وہ تبلیغ دین کر رہی ہیں، انہوں نے کویسچن کیا کہ بعض اوقات لوگ ہماری تبلیغ کے جواب میں بہت زیادہ دل آزاری کر دیتے ہیں، الٹے سیدھے جملے بولتے ہیں، کمنٹس پاس کرتے ہیں، اس سے دل کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے، ہم کیا کریں؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب بھی تم پر دین کے معاملے میں کوئی تکلیف آئے تو تم میری تکلیفوں کو یاد کر لیا کرو، اس لیے کہ میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ پر کوئی آزمائش آئے ہی نہیں تو یہ مطلب باعث تشویش چیز ہے، یہ کوئی مطلب خوش ہونے والی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارکہ دیکھیں کہ اگر 2-3 دن آپ کے ایسے گزر جاتے کہ اس میں کوئی آزمائش آپ کی جانب متوجہ نہ آتی تو آپ گھبرا جاتے۔ جب لوگ پوچھتے کہ حضور یہ کیفیت کیوں ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ انجانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری گرفت کر لی ہے، کیونکہ 2-3 دن ہو گئے کوئی آزمائش نہیں آئی۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہم السلام پر آتی ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر تبلیغ دین کے جواب میں لوگ فوراً آپ کی بات مان لیں، آپ کو عزت دیں، مرکزی جگہ پر بٹھائیں، آپ کو تحفے تحائف دیے جائیں، آپ کو بڑے بڑے القابات سے نوازا جائے اور کوئی آزمائش آپ کی طرف متوجہ نہ ہو تو ظاہری طور پر مطلب سمجھ لیں کہ ابھی ہم نبیوں سے قریب بظاہر نہیں ہیں۔ اور جب آزمائشیں آتی ہیں اسی طریقے سے کہ آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں، وہ سامنے سے ہنس رہا ہے، آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، آپ پر جوک بنا رہا ہے یا آپ پر طنز کر رہا ہے اور اس سے آپ کا دل دکھ رہا ہے، تو یہی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم جیسے لوگوں کا جو تبلیغ دین کرتے ہیں، جو علم سکھاتے ہیں کہ امتحان ہے، اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ آپ تو ابھی نئی نئی عالمہ بنی ہیں، میں عرصے دراز سے کام کر رہا ہوں، لوگ اگر ہم جیسے اب میری اپنی پرسنل لائف بھی ہے، میں اکیڈمی میں ہوتا ہوں، کلاس لے رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، پھر میں آتا ہوں، مجھے کتابیں لکھنی ہوتی ہیں، میلز کے جواب دینے ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ بہت ساروں کے جواب دیتا ہوں، میسیجز پہ جواب دیتا ہوں، پھر میرے بچے بھی ہیں، میرے گھر والے ہیں، ان سب کو بھی مجھے ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اگر میں کسی کی کال اٹینڈ نہ کر سکوں، میسیج کا جواب نہ دے سکوں تو بعض اوقات 1-2-3 کال کے بعد ہی وہ ہائپر ہو جاتے ہیں اور اتنے سخت سخت جملے بولتے ہیں، کچھ انتہا نہیں۔ آج ہی کوئی میل تھا یا فیمیل مجھے نہیں پتا کیونکہ میں اندازہ نہیں کر سکا، اور جب میں ان کو جواب نہیں دے سکا تو انہوں نے مجھے ایک میسیج کیا کہ آپ کو علم پر بہت زیادہ مغرور ہو گئے ہیں آپ، اور پتہ نہیں کیا میدان محشر میں پکڑ لیں گے۔ انہوں نے شاید نہیں لکھا ایسے، لیکن آتے ہیں میدان محشر میں آپ کو اللہ کے سامنے پکڑیں گے اور یوں ہوگا اور وہ ہوگا، اور اس طریقے سے ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ جی آپ مغرور ہیں، متکبر ہیں، آج آپ میڈیا پر آ گئے ہیں تو آپ کا دماغ بہت 7ویں آسمان پر پہنچ چکا ہے، اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی طاقت اور قوت عطا فرمائے گا کہ آپ جیسے بڑے بڑے علماء کو ہم پچھاڑ دیں گے اور آپ مجرمین کی لائن میں لگے ہوں گے۔ تو بہرحال جیسے لوگوں کے ذہن، اب ان کو کیا کہا جائے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیچارے اپنا تو حق جانتے ہیں اور ان کو جانتے کیا معلوم تو ہوتا نہیں بیچاروں کو، یہ ہمارا حق ہے، لیکن کاش کبھی ایک عالم دین یا ایک باعمل عالمہ کا حق بھی جاننے کی کوشش کرتے کہ عوام پر ان کا حق کیا ہے، تو پھر میرے خیال میں اس قسم کے کبھی بھی جملے لکھنے کی جرت ہی نہ ہوتی، انگلیاں کانپ جاتی، ہاتھ کانپ جاتے، کیونکہ عالم کا بہت بڑا حق ہے جو ہماری عوام نے آج تک سیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے مطلب خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیٹا آپ ہمت رکھیں اور تبلیغ دین کرتی رہیں، آپ اجر و ثواب ان سے نہیں چاہتے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہتے ہیں، اور اگر آپ کو آپ کی دل آزاری نہ ہو، کوئی امتحان ہی نہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا مقام و مرتبہ بھی وہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے۔ اس طرح کی آزمائشوں کو تو پھول سمجھ کر آپ قبول کریں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر آزمائش پر صبر آپ کے لیے باعث بلندی درجات ہے۔ آپ میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہو رہی ہیں، آپ کے جنت میں درجے بلند ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام قرب عطا فرما رہا ہے۔ اب جب اتنے بڑے بڑے انعامات مل رہے ہوں تو ان چھوٹی موٹی تکلیفوں کو کیا دیکھنا، ہمت کر کے آپ تبلیغ دین کرتے رہیں۔ ایک ہمارے بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کسی جگہ پر جیسے بہت سارے لوگ جمع ہیں، ہاسٹل وغیرہ جیسے ہوتا ہے تو وہاں پہ اپنی اپنی بالٹیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ کہتے ہیں ہم باتھ روم میں بالٹی رکھتے ہیں یا باہر رکھی ہوتی ہے اپنی بھر کر، کوئی دوسرا اس کو استعمال کر لیتا ہے، تو اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اپنے مسلمان بھائی کی کوئی بھی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کرے، یہاں تک کہ خلال، جس کو ٹوتھ پک کہتے ہیں، یہ سرکار نے فرمایا اس تک کو اپنے مسلمان بھائی کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کیا جائے۔
اور یہ حکم شرع وہاں پر ہے کہ جب آپ کو یہ گمان ہو کہ میں اس کی اجازت کے بغیر چیز استعمال کروں گا تو اس کو غصہ آئے گا، برا لگے گا، تو پھر اس کا استعمال حرام ہے۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ معظم دینی ہیں، اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا، استاد ہیں، ماں باپ ہیں، یہ کوئی آپ سے بہت محبت کرتا ہے، بہت جگری یار ہے، دوست ہے، اس کی چیز بعض اوقات ہم بغیر اجازت کے استعمال کر لیں تو وہ ناراض کیا، وہ تو خوش ہوتا ہے کہ یار بہت اچھا کیا آپ نے استعمال کر لیا، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر وہ شخص، چاہے آپ ایک گھر میں رہتے ہوں، بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں یار کہاں یہ برا مانے گا، تو ہوتا یہ ہے کہ سامنے اللہ برا مان جاتا ہے، تو اس لیے اگر گمان بھی ہو نا، آپ کو گمان بھی، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ نے کسی دوست کا پین لیا، اس کو استعمال کر لیا، اور بعد میں اس نے کہا یار میرے پین کہاں ہے، میں آپ استعمال کر رہے تھے، اب وہ کچھ بولتا تو نہیں ہے، لے لیتا ہے، لیکن اس کے دل میں ناگواری پیدا ہو جاتی ہے کہ یار اپنا مال سمجھ کے استعمال کر رہا ہو گیا، تو لیکن بولتے نہیں ہیں۔ تو اس کا یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے بولا نہیں ہے تو ہم یہ سوچیں کہ یار بس ٹھیک ہے استعمال جائز ہے، بلکہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ میری وجہ سے اس کی دل آزاری تو نہیں ہوگی، اگر ہو تو بلا اجازت کوئی بھی شے استعمال کرنا منع ہے، اور اگر وہ خوش ہوگا یا اس کی طرف سے پہلے سے اجازت موجود ہے تو پھر بغیر اجازت کے، یعنی فی الحال بغیر اجازت کے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے مزید یہ کویسچن کیا تھا انہی بھائی نے کہ کیا نسوار اور سگریٹ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اسی طرح انہوں نے کہا کہ کیا کھانا کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، گالی دینے سے، کسی کا ستر کھلا دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ دیکھیں اس میں ایک اصول یاد رکھیے کہ کوئی بھی گندگی بدن سے باہر آئے گی وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثلا آنکھوں سے، دکھتی آنکھوں سے جو بیماری کی وجہ سے پانی نکلتا ہے وضو ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے پیشاب ہے، یہ جو مطلب یہ جو ہمارے مخرج معتاد کہلاتے ہیں، یعنی عادتاً جن سے گندگی نکلتی ہے، ان سے کوئی بھی چیز باہر نکلے گی وضو ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر جسم میں کہیں بلڈ نکلا یا پیپ وغیرہ نکلی اور وہ بہہ کر ایسی جگہ پر چل پڑی یا بہنے کی صلاحیت رکھتی تھی، اتنی زیادہ مقدار میں نکلی کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض تھا، تو سمجھ لیجئے کہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ خلاصہ میں آپ کو یہ بیان کر رہا تھا کہ جسم سے جب کوئی گندگی باہر نکلتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جس کی مختصر سی تفصیل یہ ہے کہ دکھتی آنکھ سے پانی بہہ جائے، مخرج معتاد سے کوئی چیز باہر نکلتی ہے، یا جسم کے کسی بھی حصے سے پیپ یا خون نکل کر بہہ جائے، یا کم از کم اتنی مقدار میں نکلے کہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جسے خون نکلا آپ نے صاف کر دیا، پھر اور نکلا صاف کر دیا، اور کر دیا صاف کر دیا، اگر آپ اس کو نہ صاف کرتے تو یہ بہہ جاتا، تو چاہے آپ نے اس کو بہنے نہ دیا یہ بھی وضو توڑنے کا سبب بنے گا۔ اس طرح چھالا نوچا اور چھالے کے اندر کا پانی بہہ گیا تو یہ بھی اصل میں بلڈ ہوتا ہے جو رنگ بدل کر پھر یہ پانی کی شکل میں آتا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، بشرطے کہ وہ اتنا پانی ہو کہ جیسے آپ نے چھالا نوچا تو وہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو اس سے وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نسوار کھانے سے، سگریٹ سے، کھانا کھانے سے، کسی کا ستر کھلا دیکھ لیا، گالی بک دی، اس سے وضو ٹوٹے گا نہیں۔ ہاں یہ جو گندی چیزیں کہ سگریٹ ہے یا گالی بک دی ہے، ستر کھلا خدا نخواستہ جان بوجھ کے دیکھا، تو اس سے مطلب نورانیت میں کمی ضرور آئے گی لیکن وضو قائم رہے گا۔ ایک یہ کویسچن مسجد بھائی نے کیا تھا کہ کیا کسی قیدی پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے جبکہ وہ مالدار بھی ہو؟ اسی طرح زکوٰۃ کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں قیدی ہو جانے سے کوئی زکوٰۃ یا فطرے کے ساقط ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اتنی دور منتقل ہو جائے کہ شرعی لحاظ سے مسافر بن جاتا ہے مثال کے طور پر، تو پھر اس اعتبار سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ قربانی لازم نہ ہو، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واجب نہیں ہوتی، لیکن زکوٰۃ ہے یا فطرہ ہے یہ تو اگر وہ عید کے دن زندہ ہے مثال کے طور پر اور مال بھی اس کے پاس موجود ہے تو بالکل زکوٰۃ بھی واجب ہوگی اور اس کو فطرہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اب کیسے ادا کریں، تو وہ باہر اپنے کسی کی رشتہ دار کو وکیل بنا دے، وہ اس کی اجازت سے اس کی طرف سے ادا کر دے، اس کے مال سے لے لے یا پھر بعد میں جا کر ان کو دے دے۔ ایک یہ بہن نے کویسچن کیا کہ کسی کو شیخ الاسلام کہنا اس کا کیا حکم ہوتا ہے؟ دیکھیں شیخ کا مطلب ہوتا ہے کہ من لہو مہارت کاملۃ فی فن من الفنون، یعنی شیخ وہ شخص ہوتا ہے کہ جسے فنون میں سے کسی فن کے اندر مہارت کاملہ حاصل ہو۔ جیسے اگر وہ تفسیر میں ماہر ہے تو ان کو شیخ التفسیر کہہ دیتے ہیں، اگر وہ حدیث میں ہیں تو شیخ الحدیث کہہ دیتے ہیں، اگر قرآنی علوم پر ان کی اچھی دسترست ہے تو ان کو شیخ القرآن کہہ دیا جاتا ہے۔ لہذا اس قسم کے القابات ہمارے بزرگان دین میں جاری و ساری ہیں، لیکن ضروری ہے کہ وہ ان القابات کا اہل ہو،
یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی نتھو پتھو کو ہم کہہ دیں جی یہ شیخ القرآن ہے، شیخ التفسیر ہے، یہ تو پھر مطلب ایک طریقے سے جھوٹ بھی ہوگا اور یہ اسلام کے ساتھ ایک مذاق بن جائے گا۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ اس لیے عرض کرتا ہوں، بسا اوقات بعض بھائی ناراض بھی ہوتے ہیں کہ غیر مفتی کو اپنے ساتھ مفتی لکھنا یہ شرعاً بالکل منع ہے، سختی کے ساتھ منع ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے، اس کے لیے دوسرے ذرائع اختیار کریں۔ صرف مفتی لکھ لینے سے کوئی مفتی نہیں بن جاتا ہے، اور اگر مفتی نہیں ہے، باقاعدہ فتویٰ دینا نہیں آتا ہے اور باقاعدہ کسی سے تربیت حاصل نہیں کی ہے، تو پھر اس طرح کے الفاظ اپنے لیے استعمال کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہوتے ہیں۔